کلام پاک کی الحمدللہ آپ حضرات سورہ صافات سن رہے ہیں، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 93 سے لے کر کے آیت نمبر 99 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ آج کے سبق اور آج کے درس سے پہلے آپ نے کلام پاک کا وہ پیغام یہ سنا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے مخلص بندوں کو کیسے بچایا ہے اور نافرمانوں پر کیسے عذاب آیا ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں اللہ رب العزت۔ ان میں سب سے پہلی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی دی کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے نجات دی اور نہ ماننے والوں کو غرق کر دیا۔ پھر دوسری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دے رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی تبلیغ، اسی توحید اور اسی اصول اور اسی عقائد کو لے کر آئے تھے جن کو حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں لے کر آئے تھے۔ سارے پیغمبروں کی دعوت ایک ہی تھی، اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ سارے پیغمبروں کا درس یہی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت دنیا میں آئے اور نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو دیکھا کہ بتوں کی پوجا کر رہے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کی مورتیاں ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اور حقیقی مالک سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا اپنی قوم سے، کیا تم جھوٹ موٹ کے معبود ان کو حاکم بنا رہے ہو اللہ کے علاوہ؟ تمہارا خیال کیا ہے؟ تمہارا خیال اپنے رب کے بارے میں، یعنی جو حقیقی رب ہے تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ ان پتھروں کی مورتیوں کو جن کو تم نے خود بنایا ہے، جن میں نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور ان کچھ بھی صلاحیت نہیں، ان کو تم نے اپنے حاجت روا بنا لیا۔ قوم نے جب یہ بات سنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو انہوں نے کہا میلے میں چلنا ہے ابراہیم، ہمارے ساتھ میلے میں چلو، جشن ہے یہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پچھلے سبق کی بات بتا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دکھ بھرے انداز میں اوپر کو دیکھا کہ ہائے میری قوم کہاں ڈوب چکی ہے، میلے میں جا رہی ہے۔ وہ سمجھے شاید کہ کسی ستارے کو دیکھ کر یوں کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، کیونکہ وہ لوگ ستاروں کی زیادہ پرستش اور ستاروں کے اوپر زیادہ اعتقاد تھا ان کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ اختیار کیا تھا، کہنے لگے میں بیمار ہوں، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ تو وہ سمجھے شاید کہ کوئی تارا چل رہا ہے ان کی طرف اور کل یہ بیمار ہو جائیں گے، تو اس لیے انہوں نے کچھ نہیں آگے کہا چلو ٹھیک کوئی بات، اصرار نہیں کیا، کیونکہ وہ ستاروں کے زیادہ معتقد تھے وہ لوگ، اور انہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور پہنچ گئے وہاں جہاں پر ان کے خدا، جو انہوں نے خدا بنا رکھے تھے، کلہاڑی اٹھا کر وہاں پہنچ گئے۔ کلام پاک اس کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو جا کر کہنے لگے یہ چڑھاوے جو تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اتنے چڑھاوے رکھے ہوئے ہیں، مٹھائیاں ہیں طرح طرح کی، کیا ہو گیا تمہیں کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کہنے لگے تم بولتے بھی نہیں ہو، میں نے اتنی بات تمہیں کہہ دی، چلو کھاتے نہیں ہیں، کچھ تکلیف ہوگی، چلو بول تو جاؤ، میری بات کا جواب تو دو۔ جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، جانتے تو سب تھے، لیکن وہ ایسا ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ لوگ میری قوم کے کیسے بیوقوف اور کیسے احمق ہو گئے ہیں جو نہ بولتے ہیں نہ کھاتے ہیں کوئی چیز، انہیں معبود بنا رکھا ہے۔ بس دھڑا دیڑ غصے میں اٹھائی کلہاڑی اور کسی کی ٹانگ توڑ دی اور کسی کا ہاتھ توڑ دیا اور کسی گردن توڑ دی، سب توڑنگ پھوڑنگ کر دی۔ اب قوم کو جو پتہ لگا کہ وہ جو خدا تم نے بنا رکھے تو سارے ہاتھ ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں،
تو غصے میں سب کے سب دوڑے دوڑے ہوئے آئے اور آ کر قرینے قیاس سے کہنے لگے یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا، ابراہیم کے علاوہ کسی نے یہ کام نہیں کیا۔ دیکھا تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کے علاوہ کوئی یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے سب کے سب جھپٹ پڑے، حضرت ابراہیم کے اوپر جا پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بولے کہ تم چلو بات کو چھوڑیے، توڑا نہیں توڑا اس بات کو ایک طرف رکھیے۔ کہنے لگے تم نے ہمارے معبود توڑ دیے، یہ کر دیا وہ کر دیا تم نے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ یہ بات الگ رکھیے، توڑا یا نہیں توڑا، ٹوٹ گئے کیا ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم پوجتے کیوں ہو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ مجھے اس بات کا جواب دو۔ ارے بھلا جن پتھروں میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی نہیں ہے، ان پتھروں کو تم تراش تراش کر کے ہاتھوں سے اور انہیں اٹھا کر کے اپنے گھر میں لا کر کے ان کے سامنے تم جھک گئے عبادت کر رہے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ اور پھر تمہیں اور تمہارے ان پتھروں کو، جن پتھروں سے تم پوج رہے، مورتیاں بنا رہے ہو، اپنے خدا بنا رہے ہو، ان پتھروں کو پیدا کرا کس نے؟ اللہ پیدا کر رہے ہیں تمہیں، اور ان پتھروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس کو کلام پاک میں بیان کیا آج کے سبق میں، فرمایا کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے، اپنے ہاتھ سے مارنے لگے اور کلہاڑی وغیرہ سے ان کو توڑ پھوڑ دیا۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، یعنی زور سے مار مار کر کے توڑ ڈالا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، لوگ جب اپنے میلے ٹھیلے سے واپس آئے، دیکھا وہ ٹوٹے پڑے، تو قرائن سے سمجھا کہ ابراہیم کے سوا یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا ہے، چنانچہ سب ان کی طرف جھٹ پڑے اور ان کے اوپر کودنے لگے جا کر، جس کو قرآن نے نقل کیا فاقبلوا الیہ یزفون، وہ لوگ ان کے پاس دوڑتے ہوئے، گھبرائے ہوئے، غصے میں آئے اور کہنے لگے قال اتعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے قال اتعبدون ما تنحتون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، فرمایا کیا تم ان چیزوں کو پوجتے ہو جن کو خود اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو؟ جو تمہارے محتاج ہے وہ خدا کیا ہوگا؟ یعنی یہ پتھر تمہارے خود محتاج، تمہیں اگر انہیں بنائیں گے تو بنیں گے، اگر نہیں بناؤ گے تو نہیں بنیں گے، یہ تمہارے محتاج ہے بنانے کے، بھلا خدا کیسے ہو سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قال تعبدون ما تنحتون، اور کہنے لگے، حضرت ابراہیم نے کہا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے بنایا تم کو پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو تم بنا رہے ہو ان سب کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے بنایا۔ یعنی جس کسی نے بھی توڑا، مگر یہ احمقانہ حرکت کرتے کیوں ہو کہ کیا پتھر کی بے جان مورت جو خود تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر تیار کی ہے پرستش کے لائق ہو گئی؟ یعنی مجھے جواب دو، پتھر کی مورت اپنے ہاتھوں سے تراش کر تیار کر کے پرستش کے لائق ہو جائے گی؟ بتاؤ تم۔ اور جو اللہ تمہارا اور تمہارے ہر ایک عمل اور معمول کا نیز ان پتھروں کا پیدا کرنے والا ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، تمہارا کوئی تعلق نہیں اس سے۔ پیدا تو ہر چیز کو وہ کرے اور بندگی دوسروں کی ہونے لگے۔ اللہ سب کو پیدا کرے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو تم اپنا معبود بنا لو۔ حضرت ابراہیم نے تقریر کی ان کے سامنے، پھر دوسرے بھی کیسے جو مخلوق در مخلوق ہے۔ آخر یہ کیا اندھا پن ہے؟ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ کیا اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہو؟ مخلوق در مخلوق، یعنی اس طرح کی یہ مخلوق کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراش کر اور خدا بنا کر رکھ رکھا ہے۔ اور یہ یاد رکھو، یہ اس وقت کے کافروں کے لیے نہیں تھا، یہ آج کے لیے بھی۔
یہ اتنے سارے بت جو رکھے ہوئے ہیں گرجا گھروں میں جو کہیں، یہ سب کے سب وہی بکتے ہیں، ان کے ہر سال توڑ دیتے ہیں، دوسرا نیا لے آتے ہیں۔ ان کی عقل یہ کام نہیں کرتی کہ جو خدا ہمارا پہلا کام کر رہا تھا اب یہ کیسے پرانا ہو گیا، دوسرا لا کر رکھ دیا۔ تو اس کو کلام پاک میں یوں فرمایا۔ اب جب یہ مناظرہ ہوا حضرت ابراہیم کا اور قوم کا جو میلے میں سے آئے تھے، ظاہر سی بات ہے جب مناظرہ ہوتا ہے حق کا تو حق غالب ہوتا ہے اور باطل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ان کے سامنے ان کی زبان پر کوئی جواب نہیں تھا قوم کی۔ جب کوئی جواب نہیں بنا تو سب نے کیا کہا، بھائی ایسے نہیں مانے گا، اس کے لیے ایک تعمیر کرو، ایک تعمیر بناؤ اور اس تعمیر میں آگ دہکاؤ اور اسے آگ میں ڈالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب ان کی یعنی جب یہ سوال یہ پوچھا ان سے تو سب کے سب کیا کہنے لگے، یہ ایسے نہیں ماننے گا، اس کے لیے آگ تیار کرو اور اسے آگ میں جلاؤ۔ یہ بہت ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر نہیں اللہ کی مانو گے تو اللہ تمہیں آگ میں جلائے گا، ہم اسے ابھی جلائیں گے۔ اور ان بے وقوفوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ آگ کا مالک بھی ہے کوئی، جس آگ میں تم ڈال رہے ہو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے یا کہ تم جلا کر کے، بھلا اس کا بھی کوئی مالک ہے۔ تو اس کو فرمایا قالوا بنوا له بنیانا، تو کہنے لگے غصے میں، بولے بناؤ اس کے واسطے ایک عمارت۔ عمارت کون سی؟ یعنی ایک ایسا کوئی چاروں طرف باؤنڈری کر کے اتنی آگ جلاؤ، اتنی آگ جلاؤ اور اس آگ کے اندر، عمارت کے اندر اسے ڈال دو۔ فالقوہ فی الجحیم، پھر ڈالو اس کو آگ کے ڈھیر میں، یعنی آگ کا ڈھیر لگا کر کے پھر اس آگ میں اس کو ڈال دو۔ یہ پورا قصہ تو سورہ آرام میں اور پیچھے گزر چکا ہے، یہاں تو صرف آپ کو ذرا سی نشاندہی بتائی جا رہی، مثال دے کر اللہ سمجھا رہے کہ کیسے لوگوں کا حال تھا، کیسے لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے اور آج بھی لوگ کیسے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قرآن کے آنے کے بعد پھر بھی لوگ سمجھتے نہیں۔ تو قرآن یہ کہتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، پھر انہوں نے ارادہ کیا ایک تدبیر کا، ایک داؤں کرنا چاہا، یعنی آگ کے اندر ڈالیں گے۔ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو بلندی دے دی، آگ کو گل و گلزار بنا کر، اور ان سب کو نیچے کر دیا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے خدا، اپنے ماننے والوں کو اس طریقے سے بچاتا ہے کہ آگ کے اندر بھی اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں، چھری کے نیچے بھی اپنے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، پانی کے اوپر اپنے بندوں کو، مخلص بندوں کو پانی کے اوپر بچا لیتے ہیں اور اسی پانی کے اندر دوسرے کو ڈبو دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، اس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کچھ دیکھتا نہیں، کچھ سامنے کچھ نہیں، اور ویسے ہی ہوائی عبادت کر رہے ہیں۔ ہاں، ہوائی عبادت۔ اس لیے فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں نیچے کر دیا اور حضرت ابراہیم کو بلندی عطا فرما دی۔ یعنی جب قوم کی طرف، جب ابراہیم علیہ السلام کی معقول باتوں کا کچھ جواب نہ بن پڑا تو یہ تجویز کی کہ ایک بڑا آتش خانہ بنا کر ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ اس تدبیر سے لوگوں کے دلوں میں بتوں کی عقیدت راسخ ہو جائے گی، یعنی وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر بتوں کی محبت آ جائے گی، کہ دیکھو جو اپنے بتوں کو کی مخالفت کرتا ہے اس کا انجام کیسے ہوتا ہے، یہ بتانا چاہتے تھے وہ لوگ، اور ہیبت بیٹھ جائے لوگوں کے دلوں میں، آج پھر آئندہ کوئی بتوں کے اوپر کوئی کلہاڑی لے کر نہ چڑھے۔ یہ ان کے مخالف کا انجام ایسا ہوتا ہے، آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کرے گا، مگر اللہ نے انہی کو نیچا دکھلا دیا، ابراہیم پر آگ کو گل و گلزار کر دی، جس سے علی رسل اشہاد ثابت ہو گیا۔ تم اور تمہارے جھوٹے معبود سب مل کر خدا واحد کی ایک مخلص بندے کا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ سارے اکٹھے ہو گئے، پوری قوم اکٹھی ہو گئی، پورے معبود مل گئے، اور اللہ کے ایک مخلص بندے کا آگ نے بال بھی بیکا نہیں کیا، بال بھی نہیں جلا تھا، بال بھی۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے آگ کی مجال نہیں کہ رب ابراہیم کی اجازت کے بغیر بدون ایک ناخون بھی جلا سکے۔ جب قوم کی طرف سے مایوسی ہوئی اور باپ نے بھی سختی شروع کی، اب کہہ رہے ہیں آگے، جب حضرت
اسی طریقے سے آگ کی مجال نہیں کہ رب ابراہیم کی اجازت کے بغیر بدون ایک ناخون بھی جلا سکے۔ جب قوم کی طرف سے مایوسی ہوئی اور باپ نے بھی سختی شروع کی، اب کہہ رہے ہیں آگے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میری قوم ابھی ایمان نہیں لائے گی، اور اپنے ابا کی طرف سے بھی مایوسی ہو گئی کہ میرا باپ بھی ایمان نہیں لائے گا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا ارادہ کر لیا کہ میں اپنے ملک کو ہی چھوڑ دوں، اور ہجرت کی ملک شام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دیش کو چھوڑ کر چل دیتے ہیں۔ ملک شام کا راستہ دکھلایا اس کو، قرآن نے فرمایا وقال انی ذاہب، اور بولے حضرت ابراہیم میں چلا جاتا ہوں الی ربی، اپنے رب کی طرف، سیہدین، شاید کہ وہ مجھے راستہ دکھا دے، ان قریب وہ مجھے راستہ دے گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دماغ میں بات ڈال دی، اور راستہ کبھی نہیں جانتے تھے، اللہ نے شام کی طرف جانے والے راستے کے اوپر ان کو لگا دیا۔ تو اپنے ماننے والوں کو اللہ رب العزت اس طریقے سے نجات دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے دعائیں مانگی ہے، اور ان کے بیٹے کا جو حضرت اسماعیل ہے، ان کے بیٹے کا جو واقعہ ہے ان کے ذبح کرنے کا، وہ انشاءاللہ اگلی تفصیل میں آپ کے سامنے آئے گا۔ صرف یہاں تک بات رکھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ملک کو چھوڑ کر، یعنی اپنے گاؤں، اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایمان میں، اعمال میں اللہ ہم سب کو مضبوطی عطا فرمائے، اور اپنے مخلص بندوں میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، غیر ایمان والوں کو ایمان نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔